بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر انگلش بک 2 لیسن نمبر 4 اینڈ آف ٹرم بائی ڈیوڈ ڈیچیز ہاف لیسن کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ لیسن کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ہم اس لیسن کا ایک جنرل اوور ویو لیتے ہیں کہ لیسن کا مین تھیم کیا ہے، لیسن کس بات کے بارے میں ہے، کس موضوع پر ہے۔ اس ایسے کے اندر رائٹر ڈیوڈ ڈیچیز اپنے زمانہ طالب علمی کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے یہ تاثرات اس کے ایز اے طالب علم اس کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈیوڈ ڈیچیز کوئی نالائق طالب علم نہیں تھا، لیکن اسے اسکول کی زندگی بوریت سے بھرپور لگتی تھی، کیونکہ اسے اسکول کا کام اکثر اکتا دینے والا لگتا تھا۔ اسکول جانے کے لیے صبح جلدی اٹھنا، اسکول کا طویل دورانیہ، طلباء سے پڑھائی کا شدید مقابلہ اور ہوم ورک، اس کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی بیزار کن ہوتی تھیں۔ مصنف چھٹیوں کا بڑا دل دادا تھا اور ہمیشہ اپنے زمانہ طالب علمی میں خاص طور پر اسکول کے وقت میں وہ چھٹیوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کرتا تھا۔ مصنف کے مطابق 3 قسم کی چھٹیاں ہوتی تھیں، ایک ہفتہ بار چھٹیاں، دوسری غیر متوقع چھٹیاں اور تیسری طویل چھٹیاں جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ جمعہ کے دن بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہفتہ اور اتوار کی 2 چھٹیاں ہوتی تھیں جن سے وہ بھرپور لطف اٹھاتا تھا۔ غیر متوقع چھٹیاں بھی بہت خوشی کا باعث ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی میچ موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا یا اچانک اسکول بند ہو جانے کی وجہ سے چھٹی ملتی تھی، یا میچ دیکھنے کے لیے اچانک چھٹی مل جاتی 1-2 گھنٹے کی۔ تو اس طرح کی جو غیر متوقع چھٹیاں تھیں 1-2 گھنٹے کا، جس میں معمول سے پہلے اگر اسکول آف ہو جاتا تھا تو وہ بھی بڑی مسرت کا باعث ہوتا تھا رائٹر کے لیے۔ طویل چھٹیوں میں کرسمس کی چھٹیاں، ایسٹر کی چھٹیاں، موسم گرما کی چھٹیاں شامل تھیں، جن کا وہ بڑی شدت سے انتظار کیا کرتا تھا، اور اس کا جو پورا سال کا دورانیہ تھا انہی لمبی چھٹیوں کے ارد گرد ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی زندگی کو بھی یاد کرتا ہے، جہاں وہ بہت سکون اور آزادی محسوس کرتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں آپ کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ چاہے کلاس جوائن کریں یا نہ کریں، کلاس بنک کر دیں، آپ یونیورسٹی جائیں یا نہ جائیں۔ مصنف اپنے بچپن کی ادھوری خواہشات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اکثر وہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے 3 پہیوں والی ٹرائی سائیکل نہ خریدنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ نہ خرید سکا کیونکہ اس کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور جیب میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مٹھائی یا آئس کریم بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ وہ، اس کا بھائی اور اس کی بہن اپنا جیب خرچ پورا سال جمع کرتے تھے تاکہ موسم گرما کی چھٹیوں میں وہ سیر کے لیے کہیں جا سکیں۔ چھٹیاں ہوتے ہی وہ اپنا سامان باندھ کر ٹیکسی میں سوار ہو جاتے اور ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے، جہاں وہ پہلے سے وہ پلان انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی اور شہر میں یا کسی اور جگہ پر جانا ہے۔ تو یہ لیسن کا ایک جنرل اوور ویو تھا۔ تو اور یہ لیسن ہر اسٹوڈنٹ کی، جو ایک طالب علم ہے، اسکول کا طالب علم ہے، اس کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے یہ لیسن۔ تو لیسن کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی بلیو، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے، بلیو یقین، ٹرسٹ۔ آئی بلیو اے اسکول ٹیچر روٹ اے بک، میرا یہ یقین ہے کہ ایک اسکول ٹیچر نے ایک کتاب لکھی، سم ایئرز اگو، چند سال پہلے، ود ٹائٹل، اس عنوان کے ساتھ، ٹائٹل مین عنوان، ٹاپک، عنوان کے ساتھ، عنوان کیا تھا؟ فرائیڈے تھینک گاڈ، خدا کا شکر ہے جمعہ آیا۔ میرا یہ یقین ہے کہ چند سال پہلے ایک اسکول ٹیچر نے جمعہ آیا، خدا کا شکر ہے کہ عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی۔ دیٹ فریز،
وہ جملہ کون سا جملہ؟ فرائیڈے تھینک گاڈ یعنی جمعہ آیا خدا کا شکر ہے، یہ جملہ phrase mean جملہ group of words that phrase expresses یہ وہ جملہ نمائندگی کرتا ہے perfectly مکمل طور پر my attitude میرے رویے کی. that phrase expresses perfectly my attitude یہ جملہ مکمل طور پر میرے رویے کی عکاسی کرتا ہے. ایکسپریس مین بیان کرنا، عکاسی کرنا، شو آف کرنا، شو کرنا، دکھانا. پرفیکٹلی مکمل طور پر، کمپلیٹلی. ایٹیٹیوڈ رویہ، بیہیویئر. دیٹ فریز ایکسپریسز پرفیکٹلی مائی ایٹیٹیوڈ یہ جملہ مکمل طور پر میرے رویے کی عکاسی کرتا ہے. ٹو دا ارائیول آف دا ویکینڈ ہفتے کے دن کے اختتام کی آمد کے بارے میں. ارائیول آمد، کمنگ. ڈیورنگ ٹرم ٹائم تعلیمی مدت کے دوران. وین آئی واز اے اسکول بوائے جب میں ایک اسکول کا طالب علم تھا. دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول اسکول کا روزانہ کا مشقت بھرا کام. گرائنڈ مین لیبر، مشکل کام، ہارڈ ورک. دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول اسکول کا روزانہ سخت کام، مشکل والا کام. ود اٹس ابنڈنٹ ہوم ورک اور اس کا کافی سارا ہوم ورک کے ساتھ. دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول ود اٹس ابنڈنٹ ہوم ورک روزانہ کا اسکول کا مشقت والا کام اس کے کافی زیادہ ہوم ورک کے ساتھ. اٹس فierce کمپٹیشن اور اس کا شدید مقابلہ. فierce مین شدید، اسٹرانگ. کمپٹیشن مقابلہ. دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس اور یہ سوچ اور یہ احساس. سینس مین احساس، فیلنگ. اور یہ احساس کہ کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. ریلیکس مین سکون ملنا. پریسڈ ہیویلی اپان می یہ میرے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ بجائے اس حقیقت کے باوجود دیٹ آئی آفن انجوائڈ دا ایکچوئل کلاس روم ورک کہ میں اکثر کلاس روم ورک کو، کلاس روم کے کام کو انجوائے کرتا تھا. کلاس روم کے کام سے میں لطف اٹھاتا تھا. اسکول کی روزانہ کی مشقت، بہت زیادہ گھر کے لیے کام، شدید مقابلہ، کبھی بھی آرام کرنے کے قابل نہ ہونے کے احساس نے مجھے شدید دباؤ کا شکار کر دیا تھا. اس حقیقت کے باوجود کہ میں اکثر کلاس روم کے حقیقی کام سے لطف اندوز ہوتا تھا. ویکنگ اپ ان دا مارننگ صبح کے وقت بیدار ہونا. ود دا نالج اس علم کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ. نالج اویئرنیس، اس علم کے ساتھ صبح کے وقت بیدار ہونا. دیٹ ون سمپلی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ کہ آپ کو صرف بیڈ سے اٹھنا ہے. دیٹ دیر واز نو پاسبلٹی اور پھر کوئی بھی امکان نہیں ہے. آف ٹرننگ اوور کروٹ بدلنے کا. ٹرننگ اوور کروٹ بدلنا. چینج ان دا سائڈ کہ کروٹ بدلنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. فار این ایکسٹرا ڈوز ایک اضافی اونگھ لینے کے لیے. ایکسٹرا مین اضافی، ڈوز مین اونگھ. اینڈ سیئنگ دا آورز آف اسکول اور اسکول کے گھنٹوں کو دیکھنا. اسٹریچنگ اہیڈ اپنے سامنے پھیلے ہوئے. واز اے ڈسمل ایکسپیرئنس یہ ایک بہت ہی غمناک تجربہ تھا. ڈسمل مین سوروفل، افسردہ، غمناک افسردہ تجربہ تھا. اسپیشلی آن اے منڈے خاص طور پر پیر والے دن. یہ جانتے ہوئے صبح بیدار ہونا کہ آدمی کو بس بستر چھوڑنا ہی ہے اور یہ کہ کروٹ بدل کر مزید اونگنے کا امکان ہی نہیں اور آگے پھیلے ہوئے اسکول کے اوقات کو دیکھنا ایک افسردہ تجربہ ہے خاص طور پر سوموار والے دن. وی ہیڈ اے میڈ ونس ایک دفعہ ہماری ایک ملازمہ تھی. who would climb each morning جو ہر صبح سیڑھیاں چڑھتی. with grim steps افسردہ قدموں کے ساتھ. up to the attic floor بالائی منزل پر.
where Lionel and I slept in one bedroom, جہاں لائنل اور میں ایک بیڈ روم میں سوتے تھے. And my sister Sylvia in another, اور میری بہن سلویا ایک دوسرے بیڈ روم میں سوتی تھی. And announce in deep funeral tones, اور وہ گہری غمناک یا افسردہ لہجے میں وہ اعلان کرتی. اناؤنس مین اعلان کرنا. ڈکلیئر ڈیپ گہرے. فیونرل ٹون افسردہ لہجہ. فیونرل مین افسردہ. گلومی اور وہ گہرے افسردہ لہجے میں یہ اعلان کرتی. لائنل ڈیوڈ سلویا ٹائم. لائنل ڈیوڈ اینڈ سلویا وقت ہو گیا ہے. I used to be waiting for that ominous tread. میں اس منحوس قدموں کی چاپ سننے کے لیے وہاں انتظار کرتا رہتا. اومینوس منحوس. مینیسنگ ڈراؤنی. ٹریڈ مین چال. واک قدموں کی چاپ. میں ان منحوس قدموں کی چاپ سننے کا انتظار کرتا رہتا. آن دی انکارپیٹڈ ایٹک سٹیئرز. بغیر قالین والی بالائی منزل کی سیڑھیوں پر. انکارپیٹڈ قالین کے بغیر. ایٹک مین بالائی منزل کی. سٹیئرز سیڑھیاں. میں بالائی منزل کی بغیر قالین والی سیڑھیوں پر اس کی منحوس قدموں کی چاپ کا انتظار کرتا رہتا. اینڈ دا وائس اٹ ہیرالڈیڈ. اور پھر اس کی آواز یہ اعلان کرتی. اس کی آواز کا اعلان ہوتا. ہیرالڈیڈ مین ڈکلیئر اعلان ہونا. ساؤنڈیڈ ان مائی ایئرز. میرے کانوں میں یہ آواز گونجتی. لائک اے سمنز ٹو ڈیمنیشن. جیسے کہ جہنم کی طرف بلاوا آ رہا ہو. سمنز مین بلاوا. کال. ڈیمنیشن جہنم. ہیل. دا اینٹیسپیشن پیشین گوئی. اینٹیسپیشن پیشین گوئی. فور نالج توقع. The anticipation was always worse than the reality. پیشین گوئی اکثر حقیقت سے زیادہ بری ہوتی. I do not remember. مجھے نہیں یاد پڑتا. Ever being especially unhappy. کہ میں خاص طور پر کبھی ناخوش رہا تھا. In کلاس میں. But the oppressive weight of knowledge of full day school ahead. لیکن یہ پریشان کن بوجھ والا علم کہ پورے دن کے اسکول کا ٹائم سامنے پڑا ہے. ریمیڈ اے کریکٹرسٹک سینسیشن. یہ ایک خاص احساس رہا. کریکٹرسٹک خاص. پرٹیکولر. سینسیشن احساس. فیلنگ رہا احساس رہا. آف مائی چائلڈہڈ میرے بچپن کا. اینڈ ڈس اپیئرڈ اور یہ غائب ہو گیا ختم ہو گیا اینڈیڈ ہو گیا. اونلی آفٹر آئی ہیڈ لیفٹ اسکول. صرف تب جب میں نے اسکول چھوڑا. اینڈ انٹر دا یونیورسٹی اور میں یونیورسٹی میں داخل ہو گیا. ویئر دا اسمالر نمبر آف کلاسز ٹو بی اٹینڈیڈ. جہاں کم تعداد میں کلاسز کو اٹینڈ کرنا پڑتا تھا. اینڈ دا فریڈم آف اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو آزادی تھی. ٹو کم اینڈ گو آنے جانے کی. مینٹ جس کا یہ مطلب تھا. اے کمپلیٹلی نیو کائنڈ آف ایکڈیمک ورلڈ کہ یہ مکمل طور پر ایک نئی تعلیمی دنیا تھی. پیشین گوئی یا پیش بینی ہمیشہ حقیقت سے بد تر ہوتی تھی. مجھے یاد نہیں کہ کبھی کلاس میں خاص طور پر میں ناخوش ہوا تھا. لیکن آگے موجود اسکول کے پورے دن کے بوجھ کی آگہی میرے بچپن کا ایک خاص احساس رہا. اور یہ صرف اس وقت ختم ہوا جب میں اسکول کو چھوڑ کر یونیورسٹی میں داخل ہوا. جہاں نسبتاً کم تعداد میں کلاسوں میں جانا ہوتا تھا. اور طالب علم کے لیے آنے اور جانے کی آزادی کا مطلب ایک مکمل طور پر نئی قسم کی تعلیمی دنیا تھی. ٹو ویک اپ آن اے تھرسڈے مارننگ. جمعرات کی صبح کو جاگنا. ٹو فیل اس اور یہ محسوس کرنا. دا اینڈ آف دا ویک کہ ہفتے کا اختتام. آلریڈی لائنگ اہیڈ پہلے ہی سامنے موجود ہے. اس احساس کے ساتھ جمعرات کی صبح کو بیدار ہونا. فرائیڈے مارننگ واز پازیٹیولی روز کلرڈ. اور جمعے کی صبح مثبت طور پر بڑی ہی دلکش ہوتی تھی. پازیٹیولی سرٹنلی یقیناً. روز کلرڈ چارمنگ بیوٹیفل دلکش. جمعے کی صبح بڑی ہی دلکش ہوتی تھی. دا لاسٹ پیریڈ اور آخری پیریڈ. ایز ایچ آف آور لیسنز واز کالڈ. جب ہمارا ہر لیسن پکارا جاتا تھا.
ہر سبق پکارا جاتا تھا. آن اے فرائیڈے جمعے والے دن واٹ ایور دا سبجیکٹ جو کوئی بھی مضمون ہوتا ہیڈ اٹس اسپیشل ہیپی فلیور اس کا ایک اپنا خاص ذائقہ ہوتا. آف دا اینڈ آف دا ویک ہفتے کے اختتام کا. اینڈ ون واکڈ ہوم فرام اسکول اور ہر کوئی اسکول سے گھر کی طرف پیدل چل کر آتا. آن اے فرائیڈے آفٹرنون جمعے کی ساپہر کو. however much homework had been assigned تاہم بہت زیادہ کام ذمے لگایا جاتا تھا. فار دا منڈے پیر والے دن کے لیے ہر کوئی تاہم بہت زیادہ ہوم ورک بھی اسائن کیا جاتا تھا پیر والے دن کے لیے، لیکن پھر بھی ہر کوئی جمعے کی ساپہر کو اسکول سے گھر کی طرف اس طرح آتا ود دا ٹریڈ اس چال کے ساتھ آف این اسکیپڈ پریزنر جیسے کہ کوئی مفرور قیدی گھر آ رہا ہو، جیسے کوئی مفرور قیدی جیل سے چھوٹ کر گھر کی طرف آ رہا ہو، اس طرح کا احساس ہوتا. اسکیپڈ مین مفرور، رن اوے، پریزنر قیدی کیپٹیو. فرائیڈے نائٹ جمعے کی رات. ود 2 solid days before school again اسکول جانے سے پہلے ابھی بھی 2 مکمل دن موجود ہوتے تھے. was the best night of the week یہ ہفتے کی سب سے اچھی رات ہوتی تھی. کون سی؟ جمعے کی رات، فرائیڈے نائٹ. سیٹرڈے نائٹ ہفتے کی رات. ود اسٹل a whole day between it and Monday کیونکہ ابھی بھی اس کے یعنی ہفتے کی رات کے اور پیر کے دن کے درمیان ایک مکمل دن موجود ہوتا تھا. was pleasant in a quite different way یہ ایک اور طریقے سے بڑی ہی دلکش ہوتی تھی، بڑی ہی خوبصورت ہوتی تھی. سنڈے نائٹ واز فل آف تھریٹ آف منڈے مارننگ اور اتوار کی رات پیر والی صبح کے خوف سے بھری ہوتی تھی. تھریٹ مین خوف، ڈینجر. نیکسٹ پیراگراف ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سم ٹائمز بعض اوقات دیر وار ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس غیر متوقع وقفے آ جاتے. ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع، انفورسین. ریسپائٹس مین بریکس، وقفے آ جاتے، پازز آ جاتے. A half holiday آدھے دن کی چھٹی. To let us attend a football match تاکہ ہم ایک فٹ بال میچ اٹینڈ کر سکیں. Which some unforeseen circumstances جو کہ کچھ غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے. unforeseen غیر متوقع، unexpected. circumstances حالات، conditions حالات کی وجہ سے. had caused to be cancelled اسے ملتوی کرنا پڑا تھا. the preceding Saturday پچھلے ہفتے والے دن یا گزشتہ ہفتے والے دن. preceding مین لاسٹ یا پچھلے، گزشتہ. تو اس گزشتہ کینسل کیے گئے میچ کو دیکھنے کے لیے ہمیں آدھے دن کی چھٹی غیر متوقع طور پر مل جاتی. اور دا سڈن ڈسمسل یا پھر اچانک اسکول بند ہو جانا. ڈسمسل آف اسکول، اسکول کا اچانک بند ہو جانا، ٹرمینیٹ ہو جانا، اسکول کا بند ہو جانا. این آور اور 2 ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹے. بیفور دا یوزول ٹائم معمول کے وقت سے پہلے. بیکاز آف سم ان ایکسپیکٹڈ کرائسز کسی غیر متوقع بحران کی وجہ سے، غیر متوقع ایمرجنسی کی وجہ سے. کرائسز ایمرجنسی. اور سیلیبریشن یا پھر کسی تقریب یا فنکشن کی وجہ سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اسکول بند ہو جاتا تھا. تو اس طرح کے بھی وقفے کبھی کبھی آ جاتے تھے. بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوین لیکن یہ کبھی کبھار ہی آتے تھے. فیو اینڈ فار بٹوین، کبھی کبھار، یہ ایڈیم ہے. ونس اے ٹرم ایک دفعہ، ایک ٹرم ایک تعلیمی مدت کے دوران. وی ہیڈ دا اینول مڈ ٹرم ہالیڈے ہمیں سالانہ مڈ ٹرم کی چھٹی ہوئی. منڈے آف یعنی پیر والے دن کی بھی چھٹی تھی. وچ میڈ لگژریسلی لانگ ویکینڈ جس نے ایک پر لطف طور پر لمبا ویکینڈ بنا دیا، یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کی بھی چھٹی. بٹ اٹ سیمڈ ٹو گو جسٹ ایز فاسٹ ایز دا آرڈینری ویکینڈز لیکن یہ بھی ایسے ہی تیزی کے ساتھ گزرتا دکھائی دیا جیسے کہ عام معمول کے مطابق ویکینڈ گزرتے تھے. اینڈ اوکیجنلی اور کبھی کبھار. ان ونٹر سردیوں کے موسم میں. if there had been a continuous hard frost اگر مسلسل سخت سردی پڑتی. continuous مسلسل، hard frost سخت سردی پڑتی، قہر پڑتی.
فار سم ڈیز کچھ دنوں کے لیے وی وڈ گیٹ اے ہول ڈیز اسکیٹنگ ہالیڈے ہمیں پورے دن کا اسکیٹنگ کرنے کی چھٹی مل جاتی. اسکیٹنگ مین برف پر پھسلنا, تو برف پر پھسلنے کی ہمیں مکمل دن کی چھٹی مل جاتی. دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین, یہ روٹین کے کاموں میں ایک قسم کی بلیسڈ بریکس تھیں, ایک نعمت جیسے وقفے تھے. بٹ ناٹ آف کورس, لیکن یقیناً کمپیریبل ٹو دا ہالیڈیز, انہیں ان چھٹیوں کے ساتھ ان کے یہ مقابلے کے لائق نہیں ہوتی تھیں یہ چھٹیاں. وی گاٹ ایٹ کرسمس, جو کہ ہمیں کرسمس کے موقع پر ملتی. اینڈ ایٹ, اور پھر ایسٹر کے موقع پر ہمیں ملتی تھی. یعنی کہ یہ چھٹیاں ان چھٹیوں کے مقابلے کے لائق نہیں تھی جو ہمیں ایسٹر یا پھر کرسمس کے موقع پر ملتی تھی. 3 weeks each in my early school days, میرے پہلے اسکول کے دنوں میں ہر سال یہ 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, ہر تہوار پر, ایسٹر پر بھی اور کرسمس پر بھی. لیٹر بعد میں ٹریجیکلی افسوسناک انداز میں, سیڈلی ریڈیوسڈ, یہ چھٹیاں کم ہو گئیں. ریڈیوس مین ڈیکریز, کم ہو جانا. ٹو اے فورٹ نائٹ, صرف 2 ہفتوں کی ہی کم ہو کر رہ گئیں. فورٹ نائٹ مین 2 ہفتے, 2 weeks. اینڈ دین, اور پھر, اف مائی ریکولیکشن آف لاس, اگر میری بھولنے کی یادداشت, از ناٹ مس لیڈنگ می, مجھے غلط سمت میں نہیں لے جا رہی, مجھے دھوکہ نہیں دے رہی. مس لیڈ کرنا, دھوکہ دینا, چیٹ. اگر میری بھولنے کی حافظہ کی عادت یا بھولنے کی عادت, اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی, ٹو اے میئر 10 days, تو یہ چھٹیاں کم ہو کر صرف 10 دن کی رہ گئیں. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز, لیکن اصل چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز, لیکن اصل چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. دا 2 months ویکیشن, 2 مہینوں کی چھٹیاں, ویکیشن ہالیڈیز چھٹیاں. وہی گاٹ, جو ہمیں ملتی تھیں. ان دا سمر ٹائم, گرمیوں کے موسم میں, گرمیوں کے وقت. اینڈ اٹ واز دیز منتھس, اور یہی وہ 2 مہینے تھے. ٹو ورڈز وچ دا ہول ایئر مووڈ, جن کے ارد گرد پورا سال گھومتا تھا. تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے پیراگراف سے ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے, اور اس لیسن کی ٹرانسلیشن ہم کمپلیٹ کریں گے, اور اس کی ایکسرسائز کے کوسچن آنسرز بھی ساتھ ہم دیکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ ہم جلد ہی نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے. اوکے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ ریممبر می ان یور پریئرز. اللہ حافظ.